إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حقوق ہیں جو اللہ مالک نے اپنی شریعت میں بیان کیے آپ کی امت پر، امت محمدیہ پر۔ امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حقوق شریعت محمدیہ نے بیان کیا۔ ان حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ آپ کی امت پر لازم ہے کہ وہ آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ مالک کا فرمان سنیے، مولا فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اللہ مالک اور اللہ کے ملائکہ یہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ دنیا والو، اے ایمان والو تم پر بھی لازم ہے کہ تم درود و سلام بھیجو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو العالیہ سے ذکر کیا، اللہ اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے، توصیف بیان کرتا ہے، اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور عام اہل ایمان کو درود بھیجنے کا حکم دیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اہل ایمان آپ کے لیے مغفرت و رحمت طلب کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ منزل، وہ مقام، وہ شان، وہ عزت، وہ عظمت بیان کی کہ اللہ کے مقرب فرشتے ان کی مجلس میں، ان کے سامنے اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، یعنی آپ کو یہ عزت اور مقام حاصل ہے کہ اللہ ملائکہ کے سامنے آپ کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے وہ بھی آپ کی درجات بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر اہل زمین کو بھی آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ آسمان کی مخلوق اور زمین کی مخلوق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی، فرشتے بھی دعائیں کر رہے اور اہل ایمان بھی دعائیں کر رہے۔ اہل ایمان بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے رحمت طلب کر رہے۔ سلیموا تسلیما، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو، تحیہ بھیجو۔ لہذا جب کوئی آپ پہ درود بھیجنا چاہے تو وہ درود و سلام دونوں بھیجے، کسی ایک پر اکتفا نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کئی جگہوں میں مشروع ہے، جہاں اس کی تاکید آئی یا تو یہ واجب ہے یا یہ تاکیدی طور پر سنت موقدہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب جلاء الافہام میں 41 جگہوں کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں آپ پر درود و سلام بھیجنا مسنون ہے، جس کی ابتدا اپنے اس قول سے کی کہ پہلی جگہ اور وہ سب سے اہم اور سب سے زیادہ تاکید والی جگہ ہے، اور وہ نماز کے اندر آخری تشہد، اس کی مشروعیت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ آخری تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے، درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ پھر اور جگہ آپ نے بیان کی جن میں قنوت کے آخر میں، خطبوں میں، خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عید ہو یا خطبہ استسقاء ہو، اور جب مؤذن اذان دیتا ہے اس اذان کا جواب دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دعا کے وقت
اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور مسجد سے نکلتے وقت اور آپ کا ذکر آتے ہوئے ان جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ پھر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے ثمرات بیان کیے اور 40 فائدوں کا تذکرہ کیا، اور ان فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ یہ درود بھیجنا اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، یہ عبادت ہے، اللہ کی بات ماننا ہے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ مسلمان اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اگر انسان دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، اس دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے کہ یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی، دعا مانگی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے۔ درود بھیجنے کے فوائد و ثمرات میں سے ایک بڑی عظیم چیز کہ آپ رسول اللہ پر درود بھیجیں، اس سے آپ کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب ایک صحابی نے آپ سے اپنی دعا کے اندر درود کا حصہ مقرر کرنے کا ذکر کیا، لمبی حدیث ہے، اس صحابی نے کہا کہ پھر میں سارا وقت صرف آپ پہ درود پڑھتے ہوئے گزار دوں گا، درود بھیجتے ہوئے گزار دوں گا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو آپ نے اسے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا، بغیر مانگے تیری تمنائیں پوری ہو جائیں گی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو درود بھیجنے کے ثمرات میں سے بہت بڑا ثمرہ، بہت بڑا فائدہ کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اللہ مالک کی رحمتیں ہوں، سلامتی نازل ہو امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہاں یہ بات بھی لازمی ذکر کر دوں کہ اہل توحید پر بہت بڑا بہتان یہ لگایا جاتا ہے اہل شرک کی طرف سے، قبر پرستوں کی طرف سے، جی یہ درود کے منکر ہیں۔ بھائی ہم درود تراشنے کے منکر ہیں، اپنی طرف سے نہ گھڑو، جو رسول نے دیا ہے اس کو لے لو۔ مارکیٹ کے اندر درود تاج، درود لکھی اور اپنے طرف سے بنائے ہوئے، جس کے اندر بعض دفعہ شرکی الفاظ اور غلو کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے بچو، اور جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان الفاظ پہ عمل کرو، جو صحابہ جن الفاظ کو استعمال کرتے تھے ان کو کرو، جہاں جہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا وہاں وہاں پڑھو، عبادت کے اندر بدعت کا اضافہ نہ کرو۔ اذان کے بعد دعا ہے، درود ہے، اذان سے پہلے اپنی طرف سے تراشے ہوئے درود کا قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر نہیں، تو یہ تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے کہ اہل الحدیث، اہل توحید، اہل السنہ درود سے منع کرتے ہیں، یہ درود کا انکار کرتے ہیں، یہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ بنائی ہوئی جھوٹی باتیں اور جھوٹے الزام ہیں۔ اہل ایمان، اہل السنہ، اہل الحدیث، اہل توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کو اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، درود بھیجنے کو اللہ کے حکم کی بجاوری سمجھتے ہیں۔ جو جتنی کثرت سے نبی پہ درود بھیجے گا اتنا ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو پائے گا، قیامت کے دن شفاعت کا حقدار ہوگا۔ تو ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اپنے پاس سے الفاظ نہ تراشو، اس کے مواقع نہ تراشو، جو حدیث میں بیان ہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو صحابہ نے لیا، جس پر صحابہ نے عمل کیا، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ اور اس پہ عمل کرو، اس کو پھیلاؤ۔ دین تراشنے کی ضرورت نہیں ہے، دین میں بدعت کو جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین پورا ہو چکا ہے، اسلام پورا ہو چکا ہے، قرآن و حدیث کے اندر یہ خیر کثیر بند ہو چکا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ نہ بناؤ، اپنی طرف سے کچھ نہ تراشو، ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو اپنے سینے سے لگاؤ اور اس پہ عمل کرو، یہ نجات کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کا پیار نصیب فرمائے، آپ کے صحابہ اور اہل بیت کا پیار نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اور پھر ہر اس بندے کی محبت پیدا فرما دے جو تیرا محبوب ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے۔
ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو عمل ہمیں تیری محبت تک پہنچانے والے ہوں، جنت میں لے جانے والے ہوں، اور ایسے عملوں سے ہمیں بچا دے جو تیرے غضب کا سبب ہوں اور ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔